سکتے ہیں. دیکھیں اگر میں بندوق آپ کے سر پہ رکھوں اور آپ سے شرائط کراؤں کہ جناب آپ اپنی ₹1,00,000 کی پینٹنگ جو ہے مجھے ₹1,000 میں دیں گی, آپ ایگریمنٹ کر لیتی ہیں اور میں چلا جاتا ہوں, تو آپ کورٹ میں یا پولیس میں جا کے کہیں گی جناب مجھ سے بندوق رکھا تھا اور مجھ سے ایگریمنٹ کرایا گیا, پھر اس کی تحقیقات ہوگی. میں ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں. اور پھر جج کہیں گی جناب یہ 1,00,000 کی پینٹنگ 1,000 میں کیسے بیچ سکتے ہیں آپ؟ یہ نہ کیونکہ وہ کینوس ہی یہ خوش حواس میں یہ خاتون نہیں کر سکتی, اسے دباؤ کے تحت یہ کیا گیا, اس لیے ایگریمنٹ کر دیتے ہیں جج صاحب. تو کیا ہمارے اداروں کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں دشمن نے کیا وہ پاکستانی کمپنی بنا رہی ہے یا حکومت بنا؟ 70% یہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز IPPs ہیں جو بجلی دیتی ہیں, جو کہ باہر ممالک کے بیسڈ ہوتے ہیں. ممالک کے لوگوں کو دے دیا ہے, آپ نے ٹیلی کمیونیکیشن ممالک کے لوگوں کو دے دیا ہے. یہ وہ چیزیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کی دیکھیں چیزیں کیا ہوتی ہیں. ہم پراپرلی جہاں ہمیں پرائیویٹائز کرنا ہے وہاں ہم پرائیویٹائز کرتے نہیں ہیں, جہاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ ہم کر دیتے ہیں. جو ہمارے فائدے کے ادارے ہوتے ہیں, جو منافع دے رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم فوری طور پہ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں. اور پھر ہمارا رونا یہی ہوتا ہے کہ یار ملک نہیں چل رہا. اب بجلی کے ادارے ہیں, میں آج آپ کو بتا دوں, مجھے بتائیے نا جب نیشنلائز تھا ساری ایک الیکٹرک حکومت کے ہاتھ میں تھی, ₹50 یا ₹52 کا یونٹ تھا. اس زمانے میں جب پاکستان کا $1 ارب ریزرو تھا, کتنا $1 ارب ریزرو تھا, اس وقت کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ₹300 کا ڈالر ہوگا. $1 کی میں بات کر رہا ہوں, میں 7 یا 9 یا 6 یا 4 ارب کی نہیں بات کر رہا. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, پاکستان کی معیشت $1 ارب میں بھی چلی تھی. اب بات بحث کی آ جائے گی تو کہیں گے جناب اس دور میں وہ چیزیں سستی تھی, اس دور میں اتنا پاکستان ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. تو بھائی ہمیں اوور نائٹ ڈیولپمنٹس کیوں کرنی ہے جب ہم افورڈ نہیں کر سکتے؟ اوور نائٹ آپ نے ڈیولپمنٹس کرنا شروع کر دیا, قرضے لینا شروع کر دیا. جب ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے تو ہم اپنی ریسورسز سے زیادہ اوور ڈیولپمنٹس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اکانومسٹ, یہ تو لاجیکل لوگوں کی سوالات ہونے چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس ₹100 اور ہم ₹1,000 کے اخراجات کر رہے ہیں, ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. چلیے بات سمجھ میں آتی ہے, اب ₹100 ₹110 کیا آپ کر لیں, 120 کی کر لیں. ہمارے پاس ₹100 اور ہم ₹1,000 کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آخر میں جو ہمارے ₹100 ہوں گے وہ بھی کم ہو جائیں گے اور ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, وہ ڈیزاسٹرز ہوں گے. یہ ہماری اوور نائٹ ڈیولپمنٹس, اوور اسپینڈنگس دیکھیں ہمیں الجھائے رکھتے ہیں کہ منسٹر کی 100 گاڑیاں ہیں. جناب منسٹر کی 100 گاڑی سے جو ہے نا معیشت خراب نہیں ہوتی, معیشت خراب پالیسی سے. 150 گاڑیوں کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب آپ گھوم لیں, کتنا ہوگا؟ ₹2 کروڑ. $2 ارب نقصان ہوتا ہے صرف آپ کی ایک غلط پالیسی سے. ہمیں الجھائے رکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس 100 گاڑیاں چل رہی, مگر یہ کوئی نہیں ہوئے ہیں یہ $200 ارب کے نقصانات. جو اسٹیل مین بڑھا ہوا ہے اس سے اربوں کی ڈیوائڈ اینڈ رول, آزادی کے لیے کھڑے ہو جاؤ, یہ کالا ہے, یہ گورا ہے, یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ ہمارے خزانوں میں تقسیم کر دیا, بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا, ان کے قاتل ہو گئے ہم لوگ. اور پھر کیا ہو گیا؟ آج ہم کہاں بیٹھے؟ آج ہندوستان پاکستان تجارت اور شان دونوں ملکوں کو ہو رہا ہے. ہم لڑ رہے ہیں سرحدوں کے اوپر, جبکہ ہمارے چلا گیا بادشاہ ابھی تک وہاں گاؤں دیہاتوں میں باتھ رومز نہیں ہے. لوگ کھیتوں میں جا کے باتھ روم کرتے ہیں. چاند پہ جا رہے ہیں, چاند پہ جا کے آپ 4 آدمی چاند پہ چلے گئے, مگر 400 اور آپ لوگ چاند کی باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح ہم جھنڈا اتنا فٹ اوپر بنایا $80 کروڑ لگا کے, وہ جھنڈا تو اوپر ہے مگر جھنڈے کے نیچے جھنڈے کو اٹھانے والے لوگ زمین کے اندر دھس چکے ہیں, غربت میں دھسے جا رہے ہیں. ہمیں یہ سوچ, ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. ہمیں اپنی سوچ کرنی پڑے گی کہ ہم اگر اوپر ہوں گے تو ہمارا جھنڈا اوپر ہوگا. چاند سے جانے سے پہلے ہمیں اپنے ملک کو چاند اپنے ملک بنائے, پھر چاند کی طرف جانے کا سوچے. ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب جس کو ملک سے باہر جانا ہے جائیں, کیوں جائیں جناب, یہ ہمارا ملک ہے. جو اپنے ملک میں کچھ نہیں کر سکا وہ باہر ملک میں کیا کرے گا؟ جو اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکا وہ آئیے, جس کی سوچ قائد اعظم نے رکھی تھی, وہ نیا پاکستان اقبال نے سوچا تھا. یہ جو پاکستان ہے علامہ اقبال والا پاکستان نہیں ہے, یہ قائد اعظم والا پاکستان نہیں ہے. یہ وہ پاکستان ہے جو ہمارے دشمنوں نے ہمارے لیے سوچا تھا کہ ان کو اگر الگ پاکستان
پاکستان دیں گے تو یہ سنبھال نہیں پائیں گے. یہ وہ وقت مجھے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب ہم پاکستان آزاد ہوا تھا تو افغانستان نے ہمیں نہیں مانا تھا, ایک مسلمان ملک ہونے کے باوجود نہیں مانا تھا. یہ وہ پاکستان جو ان لوگوں کا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں, جبکہ ہمارا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے جنہوں نے کہا تھا یونٹی فیتھ ڈسپلن, قائد اعظم نے کہا تھا یہاں ہر فرقے کے لوگوں کو آزادی سے رہنے کا حق ہے. یہ قائد اعظم نے کہا تھا. قائد اعظم نے لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ میرا پاکستان ایمبیسی بنے گا. آج جو دہلی میں پاکستان ہاؤس ہے وہ میں آج آپ کو بتا دوں وہ ذاتی ملکیت تھی لیاقت علی خان کی جو انہوں نے پاکستان کو دیا تھا. یہ ہے میرا نیا پاکستان. میں نیا پاکستان چاہتا ہوں کہ لیاقت علی خان کا پاکستان بنے, وہ پاکستان جس کے اندر میرے لیڈر کہے کہ جناب یہ بلاول ہاؤس میں ان کو دیا. میں یہ چاہتا ہوں وہ کہے کہ یہ رائیونڈ کا جو گھر ہے یہ میں نے پاکستان کی حکومت کو دیا, یہ بنی گالا کا جو گھر ہے یہ میں نے پاکستان کی حکومت کو دیا. میں وہ پاکستان چاہتا ہوں کہ بچوں کے اسکول میں اچانک ایک شخص آتا ہے گولی میں چلے جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ذہنی بیمار تھا, کسی بھی نہیں ہوتی, اور وہاں پہ بچے بےچارے شہید ہو جاتے ہیں. چاہے میں کوئی بھی کسی کا بھی بچہ ہو مجھے افسوس ہو. جناب ان کی برائیاں آپ تک آج تک پہنچتی نہیں ہیں, مگر یہاں پہ پہنچی فوراً پھیلا دی جاتی ہے کہ جناب فلاں ماسی کے ساتھ تشدد ہوا ہے. جناب اگر یہاں ایک تشدد ہوا ہے تو وہاں پرابلم ہے, وہاں کہتے ہیں جی جناب وہ تو سائیکو تھا اس لیے عدالت نے کوئی سزا نہیں دی. جناب یہ جہالت دنیا بھر میں ہے, مگر آئیے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں, آئیے اپنے ملک کی پہچان بنے. میں نہیں کہتا باہر ملک نہ جائیں, بالکل جائیے, وہاں کام کیجیے, مگر جیسے لوگوں نے چائنا ٹاؤن بنایا ہوا ہے امریکہ میں, چائنیز جاتے ہیں چائنا ٹاؤن بناتے ہیں, آپ پاکستانی ٹاؤن بنائیں, آپ نیو یارک میں پاکستانی ٹاؤن بنائیں, آپ شکاگو میں بنائیں, لندن میں بنائیں, اپنی پہچان بنیں گے تو پھر آپ کی عزت ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے آپ کہتے ہیں میں پاکستانی, اور آپ کے بچوں کو شرم آتی ہے کہ بولتے ہوئے کہ میں پاکستانی ہوں. تو یہ تربیت آپ نے دی ہے, آپ کو فخر ہونا چاہیے. نہیں, الحمدللہ وی آر پاکستانی but we are living in England. We are Pakistanis but we are living in America. اور آپ وہاں جا کے ایک اچھے شہری بنے تاکہ لوگ آپ عزت کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو باہر ملک میں رہ رہے ہیں وہ ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں. ہر بچہ ہمارا ایمبیسیڈر ہے جو اس ملک میں بڑا ہو رہا ہے. کیونکہ وہ ہمارے وہ ایمبیسیڈرز ہیں جو ہماری پہچان کریں گے. اور مجھے فخر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے, مجھے جو ادھر بھی ہیں, مگر مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم برے لوگ نہیں ہیں مگر ہم نادان لوگ ہیں. ہمیں آپس میں لڑایا جائے. آئیے قوم بن جائیے, آئیے کچھ ایسا سوچئے جس کے اندر نفرتوں کے دیوار کو توڑ دیں, ورنہ اسی مہنگائی کے اندر ہم گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے. بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی, ڈالر کم نہیں ہوگا, آخر میں آپ کی معیشت کا وہ حال ہوگا جو افریقہ کے مالک کے لوگوں کا ہوا. آج بھی جو میرے اس پروگرام کو سن رہے ہیں, آئیے اپنی سطح پہ کچھ ایسا کام کیجئے جس کی وجہ سے آپ سے کسی کو فائدہ پہنچے. اگر آپ کے پڑوسی ہے, آپ کے کوئی بھی دوست ہے, یا آپ کے دوست نہیں بھی ہو, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کسی طرح آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیے, کیونکہ وہ ایک تو نیکی ہوگی, دوسرا ملک کو آپ ترقی ہوتے ہوئے اسی وقت دیکھ سکیں گے جب آپ ایک دوسرے کی ترقی کے لیے سوچیں گے. اور اگر ہم روتے رہیں گے, سڑکوں پہ آتے رہیں گے, معیشت بہتر نہیں ہوگی. بجلی کی قیمتیں کبھی کم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ جو ہے صحیح معنوں میں آڈٹ کرائیں. چھوڑ دیں یہ نیپرا اور یہ ساری چیزیں جہاں پہ چند لوگوں کو ایک عہدہ دیا جاتا ہے اور وہ اس عہدے کا اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ساری عوام فیصلہ ان کے ہاتھ. آپ وہ عدالت لگائیے جس پر عوامی نمائندے ہو, اور جو آپ کا لیڈر بنتا ہے ان سے کہیں اٹھائیں, آڈٹ کرائیں, ان کی کتابوں کو سامنے لائیں, دیکھیے کہ وہ کہاں منافع کما رہے ہیں, اور ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پاکستان ٹیلی ویژن کا بل جو ہے یہ الیکٹرک والے لے رہے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو ہے جو ان سے تعلق نہیں رکھتا وہ ٹیکسز ہم دے رہے ہیں. کیا آپ نے گنڈے رکھے ہوئے؟ کیا آپ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ اگر بلیک میلنگ کی بنیاد پہ آپ اپنی ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ لیڈر ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں. آئیے اپنے ایف بی آر کو بہتر کریں, آئیے ایسا کریں کہ لوگ خود جا کے ٹیکس دیں. آج پاکستان میں لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے مگر چندہ دینے کو تیار ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ چندہ دیں گے تو غریبوں کے کام آئے گا. مگر وہ جب ٹیکس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ٹیکس کے پیسے ضائع ہوتے, کیونکہ ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے لگ کہاں رہے ہیں. آج سلام آ جائے, زلزلہ آ گیا, آپ دیکھیں بالا کوٹ میں زلزلہ آیا, ہر پاکستانی نے پیسے دیے,
سیلاب میں لوگوں نے پیسے دیے، غریب بڑھ کر حصہ امیر لیا۔ ہیں۔ ارے دیکھیے نا، ہم وہ قوم ہے جو گلی گلی میں ہم نے مسجدیں بنائی ہیں، وہ اپنے ہی پیسوں سے، ہم نے دل سے اپنے جیبوں سے 10-10 روپے تک کے غریب سے غریب آدمی نے نکال کے مسجد بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان ملک